گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے بہت محبت تھی۔ ہمارے ماں باپ کو ہم سے اتنی محبت نہیں، ہمارے دادا دادی کو ہم سے اتنی محبت نہیں، ہماری بیوی کو ہم سے اتنی محبت نہیں، اس سے کئی گنا زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے تھی۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنا بھائی بنایا۔ حضور کا تو کوئی بھائی نہیں تھا، ہم حضور کے بھائی ہیں۔ باقاعدہ اعلان کیا، میرے بھائیوں کو میرا سلام کہنا، یہ حدیثوں میں آتا ہے۔ بھائی بنایا، اور اس امت کی جو عورتیں ہیں انہیں اپنی بہنیں بنایا، بہنیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محبت پر میں بیان کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے کتنی محبت تھی، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم کو حضور سے محبت نہیں ہے۔ نام کی محبت، اشہد ان محمد رسول اللہ آئے گا تو یوں کر کے یوں چومیں گے، لیکن دل میں اس کی حقیقت نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے قرآن کی آیت پڑھی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اتنا فکر، اتنی محبت، اتنی فکر، اتنی محبت۔ عبداللہ ابن عباس کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہو گیا تو سب سے اخیر میں قبر سے نکلنے والے عبداللہ ابن عباس تھے، سب سے اخیر میں نکلے وہ۔ تو عبداللہ ابن عباس یہ کہا کرتے تھے کہ میں چہرہ ٹھیک کر رہا تھا، سارے صحابہ تو باہر ہی کھڑے تھے، اور تو میں نے دیکھا کہ آپ تو ہونٹ مبارک حرکت کر رہے ہیں۔ میں نے سوچا کہ کیا کہہ رہے ہیں، کہ سنو تو صحیح۔ کان قریب کیا تو آپ قبر مبارک میں جاتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ اے میرے پیارے اللہ، میری امت کا کیا ہوگا۔ یہ پیار تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ چنانچہ انتقال سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال کا وقت تو قریب آیا تو کتابوں میں لکھا ہے تو سارے فرشتے آ گئے، خالی اسرائیل نہیں،
اسرائیل، میکائیل، اسرافیل، جبریل، پوری ٹیم. لیکن سب سے چوتھے بڑے جو ہے وہ حضرت جبریل علیہ السلام ہے. حضور کے پاس آنے کی کسی کی ہمت نہیں سوائے حضرت جبریل کے. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ کسی نے پہلے دستک دی، حضرت فاطمہ نے جا کر دیکھا، پوچھا بیٹا جا کے دیکھو کون ہے. تو حضرت فاطمہ نے کہا ابو ابو بڑے بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے لوگ، امامہ پہنے ہوئے ہیں، بہت خوبصورت، لمبی لمبی داڑھیاں اور عجیب و غریب شکل. میں تو گھبرا گئی، میں نے دروازہ کھولا نہیں. میں یہ قصہ صرف سنا رہا ہوں کہ اس پر حضور کو ہم سے محبت کی. آج سے ارادہ کرو کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے محبت کرتے تھے تو ہم بھی محبت کریں گے بھائی. یہ ہٹا دو گے، اتنا تو کر سکتے کہ نہیں کر سکتے. چنانچہ حضرت فاطمہ نے کہا ابو میں تو نہیں کھولوں گی، مجھے تو ڈر لگ رہا. اتنی وجہ جبریل آ گئے. حضرت جبریل جو ہے ان کے لیے ویزا اوپن تھا. وہ آنے سے پہلے خالی ایک واٹس ایپ میسج بھیج دیتے تھے، یہ سمجھانے کے لیے وہ کہہ رہا ہوں واٹس ایپ کا میسج. گھنٹی بجتی تھی، کچھ ایسے حالات آ جاتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جاتے تھے کہ ہاں اب جبریل آ رہے ہیں، آپ تیاری کر لیتے تھے. حضرت جبریل آئے. حضرت جبریل نے آ کر کہا کہ حضرت پوری ٹیم موجود ہے اور سارے کے سارے آئے ہیں، آپ کے اعزاز میں آئے ہیں، اللہ نے بھیجا ہے. بس اللہ نے اتنا کہا ہے کہ اگر نبی جی تیار ہوں تو لے آؤ، اور اگر اجازت نہ دے تو مت لاؤ. اگر نبی جی کو اور رہنا ہے دنیا میں تو ان کو اختیار ہے. ہماری طرح معاملہ نبیوں کا نہیں ہوتا. ہمارے یہاں تو کہ اسرائیل کو پوچھتا نہیں ہے، وہ آ کے لے کے چلا جاتا ہے. ارے بھائی اسرائیل تمہیں آویا سے ذرا 2-4 کروڑ لے لو نے، میں نے 2-4 برس کی فرصت آپ ہی دو نے بھائی، ذرا اور پیسہ بڑھاؤں اور کام کروں. یہ نہیں چلے گا. لیکن نبیوں کے ساتھ ایسا نہیں. نبیوں کے ساتھ پوچھو، یہ اللہ کا اصول ہے، کیونکہ نبی اونچی شان والا ہوتا ہے. نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے بھی دیکھتے تھے، پیچھے سے بھی دیکھتے تھے. دور تک جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روب جاتا تھا. بہت اونچی شخصیت، اور وہ ہم سے محبت کرتی تھی. ہر وقت ایک ہی فکر، میری امت میری امت میری امت میری امت. اور آج امت جو ہے بغیر داڑھی کی گھوم رہی، بغیر برقعے کی گھوم رہی، سودی کاروبار کے ساتھ گھوم رہی، احکامات کو توڑ کے گھوم رہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے وہ پتہ نہیں. اور وہاں اتنی محبت دکھائی. اسی محبت کا نتیجہ ہے کہ یہ امت پنپ رہی ہے. اسی لیے کیا فرمایا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. پیارے نبی جی، آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی امت پر عذاب نہیں آئے گا. نبی موجود ہو تو عذاب نہیں آتا. عذاب آئے گا بھی تو بھی چلا جائے گا. صرف نبی کا وجود. اللہ کا میں کب تک رہوں گا یہاں، میں تو دنیا چھوڑ کے آ جاؤں گا. فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. نبی جی آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی امت پر عذاب نہیں آئے گا، لیکن آپ کی امت توبہ استغفار توبہ استغفار توبہ استغفار کرتی رہے گی. اٹھتے بیٹھتے اللہ مجھے معاف کری نہ، کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، تو بھی اس امت پر عذاب نہیں آئے گا. اور یہ امت اجتماعی طور پر ہلاک نہیں ہوئی، جیسے پچھلی امتیں اجتماعی طور پر ہلاک ہو گئی نا. اللہ کا عذاب آیا پوری قوم ختم، کہ اللہ کا عذاب آیا پوری کی پوری برادری ختم. ایسا اس امت کے ساتھ نہیں ہوتا. خیر، میں سمجھا رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت.
جبریل علیہ السلام آئے، جبریل علیہ السلام نے کہا کہ حضرت اجازت ہو تو ہم آپ کو لے کے چلیں، اجازت نہ ہو تو آپ رہیے، جتنا رہنا ہے اتنا۔ اب یہ فرمایا جبریل یہ بات نہیں ہے، مجھے بھی اللہ سے ملنے کی خواہش ہے، میں بھی چاہتا ہوں میرے اللہ سے ملوں، انا احب رفیق الاعلیٰ، رفیق اعلیٰ پر میں جاؤں، یہ میری بھی خواہش ہے، لیکن بس مجھے ایک فکر ہے، موت پر آدمی فکر کرتا ہے اپنی بیوی بچوں کا، اپنے کاروبار کا، اور یہ حضور کا فکر کر رہے، مجھے ایک فکر ہے، اور وہ فکر یہ ہے کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ بہت مشکل سے میں نے یہ چمن تیار کیا ہے، قربان یہ دیکھ کر یہ چمن تیار کیا ہے، 2 مہینے تک چولہے نہیں جلے، کپڑا بھی نہیں، بھئی بچے یہاں کے بیٹھے ہیں، بچوں کو تو پیچھے بیٹھنا چاہیے، آپ لوگ حرکتیں کرتے ہو میرا ذہن وہاں جاتا ہے، آپ لوگ پیچھے چلے جاؤ، وہاں پیچھے، وہاں پر جاؤ، شاباش، بچوں کی یہ جگہ نہیں، پیچھے چلا جاتا کہ میں دھیان سے بات کر سکوں، 1 گھنٹہ تو بات کرنی ہے مجھے۔ کوئی ذمہ کوئی سمجھدار باقی ساتھی آگے قریب آ جاؤ، اور کوئی سمجھدار ساتھی ہو کہ بچہ تو بچہ ہے، وہ تو کھیلے گا، تو اس کو تھوڑا سا پیچھے کر دو۔ اور میرا بیان زیادہ لمبا نہیں کروں گا انشاءاللہ، لیکن پوائنٹ کی بات بتاؤں گا، ایسی بات بتاؤں گا کہ جو آپ کے دل میں اللہ کہے گا تو اترے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے محبت تھی تو ہمیں بھی کرنی چاہیے بھائی، ہم بغیر محبت کے کیوں رہیں؟ تو حضور نے کیا فرمایا، میں آنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری امت کیا، بس مجھے اتنا خلاصہ چاہیے۔ حضرت جبریل نے کہا کہ حضرت اگر آپ اجازت دیں تو میں پوچھ کے آ جاؤں؟ ہاں جاؤ۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل آسمانوں پر گئے۔ آسمانوں پر جانے کے لیے ان کو ویزے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جتنے فرشتے اوپر سے نیچے آتے ہیں اور نیچے سے اوپر جاتے ہیں، ان کو آنے جانے کا ٹکٹ اللہ نے دے دیا ہے۔ اور آنے جانے کا ٹکٹ کا کیا مطلب بتاؤں؟ ان کو اللہ نے الگ الگ نام سکھا دیے ہیں۔ آسمان سے زمین پر آنا ہو یہ پڑھو سیدھے زمین پر، اور زمین سے آسمانوں پر آنا ہو یہ پڑھو سیدھے آسمانوں پر، سب کو اللہ کے نام سکھا دیے۔ اللہ کے بہت نام ہیں، 99 نام نہیں ہے، لاکھوں نام ہے اللہ کے، ہر نام کی خاصیت الگ ہے، تو اللہ نے نام سکھا دیے، وہ ٹکٹ ہے ان کا۔ جبریل علیہ السلام کو 6 نام سکھا دیے، 2 نام آنے جانے کے نبیوں کے پاس، سمجھ گئے؟ تو کسی نبی کے پاس جانا ہے، یہ نام لو اترو جاؤ، واپس آنا ہے یہ نام پکڑو واپس آ جاؤ، یہ 2 ٹکٹ ہو گئی ان کی انبیاء کے لیے، اور 2 نام لیلۃ القدر کے لیے، شب قدر میں آتے ہیں نا، ارے بتاؤ تو صحیح، آتے ہیں نہیں آتے؟ وہ 2 نام ان کو دے دیے، بس آپ کو جانا ہے تو اترو شب قدر میں اور اوپر آ جاؤ، اور 2 نام کوئی خاص کام ہو، نبیوں کو دینا نہیں ہے، نبیوں کے پاس آنا نہیں ہے، شب قدر میں نہیں جانا، لیکن کوئی خاص مقام پر اگر آنا ہے، کوئی آنا پڑا تو وہ پرائیویٹ نام ہے، وہ ان کے پاس ہے۔ یہ 6 نام سکھا دیے۔ تو جبریل علیہ السلام فوراً آسمانوں پر گئے، اور آسمانوں پر جا کر اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ پاک معاملہ تو یہ ہے کہ وہ تو کہہ رہے ہیں میں آنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری امت کا کیا ہوگا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ سن رہے تھے، اللہ کو معلوم ہے، سمیع بصیر ہے، لیکن کتنا بڑا معاملہ ہمارا حل کرایا وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اللہ نے کیا جواب دیا؟ ارے جبریل نبی جی سے کہو ٹینشن مت لو، یہ اللہ کہہ رہا ہے، نبی جی سے کہو اپنی امت کا ٹینشن مت لو، میں وعدہ کرتا ہوں آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش کر دوں گا۔ کیا بچا بتاؤ؟ تب حضور تیار ہوئے ہیں کہ اچھا چلو وعدہ ہو گیا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اتنا دوں گا کہ آپ خوش ہو جاؤ گے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی،
پانپور والوں یہ دعا پڑھا کرو، میری کتاب مومن کے ہتھیاروں میں نے لکھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صبح کے وقت میں ایک مرتبہ اگر کوئی کہہ دے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، ایک مرتبہ کہہ دے، ایک مرتبہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حشر کے میدان میں اس کا ہاتھ پکڑ کر میں جنت میں لے جاؤں گا۔ میری کتاب مومن کے ہتھیار کا نام تو سنا ہے نا بھائی آپ لوگوں نے، ہے یہاں پر کئی، ایک مرتبہ صبح کے وقت میں نے اس کا حوالہ بھی لکھ دیا ہے میری کتاب میں۔ یہ فضیلت ہمارے لیے بتائی کہ فجر کی نماز پڑھ لی اور فجر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ صرف اتنا کہہ دیا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا و نبیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سنو تمہارا ہاتھ پکڑ کے میں جنت میں لے جاؤں گا، فرشتے بھی روک نہیں سکیں گے۔ ارے حضرت کہاں لے جا، دوست اس نے پڑھ لیا، اس نے عربی میں نہ آتا ہوں تو اردو میں پڑھو میرے ساتھ۔ اے میرے پیارے اللہ، میں آپ سے راضی ہوں اور آپ کے نبی سے راضی ہوں اور آپ کے دین سے راضی ہوں، بس اتنا پڑھنا ہے صبح کے وقت میں۔ اتنا میٹھا مولوی صابر کاٹھا میں نہیں ملے گا آپ کو جو اتنا آسان کر کے سمجھائے۔ ایک مرتبہ گجراتی میں کہی تو اللہ گجراتی بھی جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہندی بھی جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ میمنی گال بھی جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ اردو بھی جانتے ہیں، انگریزی بھی جانتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ صحیح حدیث میں آتا ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بتائی کہ ایک مرتبہ کہہ دے کوئی آدمی کہ اللہ نے خوش صبح کے وقت میں، ہاں شام کی نہیں فضیلت اس میں صبح کی ہے کہ صبح فجر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ کہہ دے اے اللہ میں تجھ سے خوش، تیرے نبی سے خوش، تیرے دین سے خوش، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واہ 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 واہ، کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا، تیرا ہاتھ پکڑ کے میں جنت میں لے جاؤں گا تجھ کو۔ یہ خوشخبریاں سنائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صحابہ اس پر تو اچھلتے تھے، صحابہ جو اچھلتے تھے نا وہ اس پر اچھلتے تھے، ارے واہ اتنی بڑی فضیلت۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے اور جبریل علیہ السلام نے کہا کہ حضرت اللہ تعالیٰ یہ وعدہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش کر دیں گے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ تعالیٰ آپ کی جائز مراد کو پوری کریں گے۔ حضور نے کہا جواب دیا الآن میں تیار ہوں، لے چلو مجھے۔ اور بتاؤ اب وہ قصہ تو بہت لمبا ہے، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا۔ ہر نبی کو ایک چانس ملا ہے، صرف نبی کو، ولی کو نہیں، صحابی کو نہیں، کسی کو نہیں، جتنے انبیاء آئے ان کو ایک چانس، صرف ایک ہی چانس، اور وہ چانس کیا اللہ نے بھیجا ہے۔ جبریل کہتے تھے اللہ نے بھیجا ہے اور اللہ نے کہا ہے کہ تمہیں جو مانگنا ہے مانگ لو، میں بغیر کسی شرط کے قبول کر لوں گا، جو تمہیں مانگنا ہے مانگو۔ میں یہ نہیں کہوں گا کل دوں گا، پرسوں دوں گا، سوچوں گا، یا 3 دن مہینے کے بعد دوں گا، نا تمہاری زبان سے نکلا اور لو۔ یہ ہر نبی کا حق ہے، ظاہری بات ہے کہ ہر نبی نے اپنی دعا مانگ لی۔ اب باری آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ آتی تھی انتقال سے پہلے۔ ہر نبی جب کام کر لیتا تھا تو کام کرنے کے بعد یہ باری آتی تھی، چانس ملتا تھا۔ کوڑا چیک جسے کہتے ہیں، کوڑا چیک ہو جیتلا تمہارا پیسہ لگوائے لگو، تمہاری طاقت رہی ہوئی جو پیسہ لگوانی، جے مانگو یہ مانگو۔ اب آپ کی باری یہی، بھائی جبریل کیوں آئے ہو؟ کہ حضرت آپ کا حق ہے، چانس ہے آپ کا، آپ مانگ لیجئے اللہ تعالیٰ سے، جو مانگو گے اللہ تعالیٰ آپ کو دے دے گا۔ حضور پہلے تو خاموش رہے، دائیں بائیں یوں دیکھتے رہے۔ جبریل ادب کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ ہاں جبریل جو ہے پھر سے کہو کیا ہے؟ ہر نبی کا حق ہے، آپ کا بھی حق ہے، آپ مانگ لیجئے۔ آپ جواب کیا دے رہے؟
جبریل میرا حق ہے، میں مانگوں گا اللہ مجھے دے دے گا، جو مانگوں گا جتنا مانگوں گا اللہ مجھے دے گا، یہ بات طے ہے، لیکن مجھے صرف ایک بات کا خلاصہ کرو جبریل، کیا زمین پر مانگنا ضروری ہے؟ کیا مدینہ میں مانگوں یہ ضروری ہے؟ بھئی یہ تو مجھے پتا نہیں، ہر نبی نے تو زمین پر مانگا ہے، کسی نبی نے یہ سوال نہیں کیا جبریل سے، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا کیا زمین پر مانگنا ضروری ہے؟ کتابوں میں لکھا ہے حضرت جبریل گئے آسمانوں پر، اللہ سے پوچھا، اللہ کا یہ تو یہ کہتے ہیں کیا زمین پر مانگنا ضروری ہے؟ تو اللہ نے کہا نانا ان کو اختیار ہے، زمین پر مانگے آسمانوں پر مانگے، جہاں مانگنا ہو مانگے۔ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ میں نہیں مانگتا، اسٹاپ کر لو، میں نہیں مانگتا۔ آپ کب مانگو گے؟ مانگنا تو ہے، کب مانگو گے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ حشر کے میدان میں مانگوں گا۔ کب مانگوں گا بھائی؟ حشر کے میدان میں۔ اور حشر کے میدان میں کیا مانگوں گا؟ میری پوری امت کو جنت میں لے جاؤں گا۔ کیا بچا مجھے بتاؤ، یہ پورے سفر میں پہلی مرتبہ یہ بیان کر رہا ہوں، کتنی محبت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ حشر کے میدان میں مانگوں گا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ حضرت کیا مانگوں گا؟ یہ کہا جب میرا چانس ہے، میں جو مانگوں گا اللہ دے گا، اس لیے میں کہوں گا اللہ پاک میرا حق ہے، تیرا وعدہ ہے کہ جو مانگوں گے ملے گا، یہ وعدہ ہے تمہارا اللہ پاک میری امت کو جنت میں لے جا۔ ہاتھ پکڑ پکڑ کے لے جاؤں گا، ہاتھ پکڑ پکڑ کے، ہاتھ پکڑ پکڑ کے۔ لیکن وہ لوگ جو شرک کرنے والے ہوں گے یا جن کے دلوں میں بہت زیادہ گہرا شرک ہوگا وہ نہیں، وہ محروم رہیں گے۔ یہ محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے۔ حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی تھی ایک مرتبہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو دعا مانگی، اے اللہ عائشہ کو یہ دے دے، عائشہ کی مغفرت کر لے، اے اللہ یہ کر، حضرت عائشہ خوش ہو گئی۔ کتابوں میں روایت میں ایک اپنا سر ہے نا، حضرت عائشہ دبلی پتلی تھی، اپنا سر جو ہے وہ اپنی گود میں ڈال دیا خوشی کے مارے۔ آپ نے فرمایا عائشہ بہت خوش ہو گئی۔ حضرت کیسے خوشی نہ ہو، آج آپ نے میرے لیے دعا مانگی۔ آپ نے کیا جواب دیا؟ عائشہ دھیان سے سن لے، آج تو تیرے لیے مانگی ہے، روزانہ یہ دعا 5 نمازوں کے بعد میں میری امت کے لیے مانگتا ہوں۔ کتنی محبت تھی، روزانہ بلا ناغہ۔ چنانچہ امت کے لیے مغفرت کی دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منگوائی۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو آدمی یہ دعا پڑھ لے، پڑھو میرے ساتھ، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اس میں امت کے لیے دعا منگوائی، مومنین کے لیے۔ تو حضور فرماتے ہیں جو یہ دعا پڑھ لے گا اس وقت میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گے ان سب کے برابر اللہ اس کے اکاؤنٹ میں نیکیاں داخل کرے گا۔ 50 کروڑ مسلمان ہوئے تو 50 کروڑ نیکی آ گئی، 100 کروڑ میں 100 کروڑ نیکی آ گئی۔ یہ مومن کے ہتھیار جو نہیں آئی ہے 26 صورتیں، اس کے اندر میں نے یہ دعائیں لکھ دی ہے حوالوں کے ساتھ۔ یہ امت پر احسان کیا، نیکیاں بڑھانے کے اسباب بہت بتا دیے، گناہ معاف کرانے کے اسباب بہت بتا دیے، اور حکمت کے ساتھ زندگی گزاری۔ ہماری زندگی جو گزرے گی وہ حکمت سے گزرے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حکمت بھی سکھائی، امت کو دعا بھی سکھائی، امت کو دعوت بھی سکھائی، اور بہت پیار دیا، بہت پیار دیا، بہت پیار دیا۔ بس افسوس کیا ہے؟ ایک افسوس ہے کہ ہم حضور کو پیار نہیں دیتے۔ ہر پیر اور جمعرات کو ہمارے نام اعمال پہنچتے ہیں، آج پیر تھا، آج پہنچا، اور ہر پیر جمعرات کو حضور ٹینشن میں ہوتے ہیں۔ کیا ٹینشن میں؟ یہ کہا کہ پتہ نہیں کیا خبر آئے گی میری امت کی۔ فرشتے جا کے بتاتے ہیں
فرشتے جا کر بتاتے کہ دیکھو آپ کی امت یہاں چل رہی ہے. ہر پیر جمعرات کو حضور کا ٹینشن قبر میں کہے گا کہ پتہ نہیں کل اب پیر گیا نا، اب جمعرات آئے گی تو جمعرات کو پہنچتے ہیں اور فکر کہ میری امت کا کیا ہوگا، میری امت. لیکن ٹھیک پڑھنے والے پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھنے والے درود شریف پڑھتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی بھی ہوتی ہے. اس لیے اپنے نبی کو خوش رکھو، اور نبی کو خوش رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ پیسہ دو، اللہ جس طرح اپنا بینک اکاؤنٹ دیتے ہم پیسہ بھیجیں گے نہ. درود شریف بہت پڑھو، قرآن شریف بہت پڑھو، دین کا کام کرو کہ نبی نے ہمارے لیے قربانیاں دی ہیں، نبی نے ہمارے لیے قربانیاں دی ہیں. حضرت فاطمہ کے گھر گئے، بیٹا بہت بھوک لگ رہی ہے، کچھ کھانے کو ہے. باپ جو ہے بیٹی کے یہاں آ رہا اور خسر جو ہے داماد کے گھر جا رہا ہے. حضرت فاطمہ کیا کہہ رہی ہے کہ ابو جی میرے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے. کیا اللہ کو معلوم نہیں ہوگا؟ مجھے بتاؤ، خالی تھوڑا سا سوچو. حضرت فاطمہ کہہ رہی ہے ابو جی میرے گھر میں بھی کچھ نہیں. حسن بھی فاقے سے ہے، بچے تھے حسن، اس کے پاس بھی کھانا نہیں ہے. حسین بھی فاقے سے ہیں اور علی بھی فاقے سے ہیں. علی باہر گئے ہوئے ہیں، کہیں کوئی چیز کسی جگہ سے مل جائے تو علی وہاں گئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھا پیٹ پر ہاتھ رکھ کے کہا بیٹا بہت بھوک لگی ہے، تیرے گھر میں روٹی کا ٹکڑا ہو. کھانے کی بھوک تو نبی کو بھی لگتی تھی، سردی نبی کو بھی لگتی تھی، گرمی نبی کو بھی لگتی تھی. کتابوں میں لکھا ہے فاطمہ کے گھر گئے باقاعدہ. پہلے تو باہر نکلے، جو کتابوں میں روایت منظر کہتا ہے، پہلے تو باہر نکلے اور باہر نکل کر سوچتے رہے کہاں جاؤں، بھوک لگی ہے. پہلے سوچنے لگے کہاں جاؤں، یہاں جاؤں، ماؤں کے گھر تو جا نہیں سکتے، ان میں بھی فاقہ ہے. عباس کے گھر جاؤں، فلاں کی جگہ جاؤں، فلاں جگہ جاؤں. تو دل میں آیا بیٹے کا مکان ایسا ہے کہ آدمی بلا جھجک پہنچ جاتا ہے. دستک دی، پوچھا کون؟ سنا کہ محمد ابن عبداللہ. ابو اندر آؤ. میں نہیں، میرے ساتھ ایک میرا مہمان ہے. ایک صحابی بھی ساتھ تھے، میرے ساتھ میرا مہمان ہے. تو اگر آنا کیوں ہوا؟ تو آہستہ سے کہا کہ مجھے بہت بھوک لگی ہے، کوئی روٹی کا ٹکڑا ہو تو مجھے روٹی کا ٹکڑا دے دے. حضرت فاطمہ کہہ رہی ہے کہ ابو میرے گھر میں بھی کچھ نہیں، میں بھی فاقے سے ہوں، علی بھی فاقے سے ہیں، یہ دونوں بچے بھی حسن حسین وہ نکلے نانا کو ملنے کے لیے، یہ بھی فاقے سے. اللہ چاہتا تو طائف کے انگور بھیج سکتا تھا یا کشمیر کے سیب بھیج سکتا تھا، ہندوستان سے کھانا بھیج سکتا تھا، کہیں سے بھی اللہ بھیج سکتا تھا، لیکن نہیں، دین کے لیے قربانی دو. قربانی دلوائی. پھر روایت میں آتا ہے حضور چل دیے. مایوس ہو گیا. مایوس کیا کہ بچی کے گھر جا کر میں نے کہا، بچی نے کہا نہیں ہے. اتنے میں حضرت فاطمہ کی باندھی کہیں سے دوڑ آئی، 2 روٹیاں اور بیچ میں ایک گوشت کا ٹکڑا. ارے تو کہاں سے لائی؟ میں کہا فلاں نے دی. فوراً حضرت فاطمہ نے ایک تاک میں اسے چھپا دیا اور اس باندھی سے کہا جا جلدی جا جلدی جا جلدی جا، اور ابو جی کو بلاؤ، ابو جی کو بلاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مسجد نبوی میں داخل نہیں ہوئے تھے، جلدی بلاؤ. چنانچہ ایک بات بھی آئی، اب بلا رہی ہے، آپا بلا رہی ہے، فاطمہ بلا رہی ہے، بیٹی بلا رہی ہے، صاحبزادی بلا رہی ہے. حضور واپس آئے. ہاں بیٹی کو، ابو اللہ نے کھانا بھیج دیا ہے. دھیان سے سننا، ابو اللہ نے کھانا بھیج دیا ہے اور میں نے فلاں کونے میں رکھا ہے، آپ اس طرح منہ کر کے کھا لے. میں بھی نہ دیکھوں، حسن بھی نہ دیکھیں، حسین بھی نہ دیکھیں، علی بھی نہ دیکھیں. اگر ہم دیکھیں گے تو ہمارے دل میں یہ آئے گا کہ ہمیں بھی کچھ دے دیں. نبی تو آپ نے سوال کیا اللہ لکے ہذا، بھئی کھانا کہاں سے آیا؟ حضرت فاطمہ نے جواب دیا ہوا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے آیا. صاحب نے کہا ارے واہ، تو نے تو وہ جواب دیا
جب یہ بنی اسرائیل کے سلف صالحات نے دیا تھا. انا لکی ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. ارے واہ فاطمہ، تو نے تو بہت اچھا جواب دیا. پرانی عورتوں کا یہ جواب ہے، یہ باتیں ہو رہی ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاؤ روٹیاں لاؤ. حضور نے وہ روٹی لی، کچھ پڑا، دم کیا، آپ نے بھی کھایا اور بچوں کو بھی کھلایا، حضرت فاطمہ بھی کھلایا، ماؤں کے بھی بھیجا، لیکن وہ کھانا کم اور ختم نہیں ہوا تھا. یہ حدیث بیان کر دی میں نے. لیکن علماء نے کیا لکھا ہے؟ یہ ایک تعویذ ہے، اور تعویذ والے جو لوگ تعویذ کی بات کرو نا، کوئی وظیفے کی بات کرو تو لوگ ذرا دھیان سے سنتے ہیں. تعویذ کیا؟ علماء نے لکھا ہے کہ گھر میں کوئی چیز نہیں آئی، آپ گھر میں گئے اور بیوی نے کوئی اچھے کپڑے پہنے، تو آپ پوچھو گے کبھی کہاں سے کپڑے آئے؟ تو بیوی جواب میں کہے ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے. یا آپ کے ہاتھ میں گھڑی ہے، بیوی نے آپ سے پوچھا بھئی یہ گھڑی تو آپ کے پاس تھی نہیں، یہ گھڑی کہاں سے آئی؟ وہ من عند اللہ. بس اتنا جملہ آدمی کہے تو امید ہے کہ اس کی نسلوں میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا. اتنا جملہ خالی سیکھ لے. نئی چیز ہے نا، چادر نہیں آئی، ارے بیگم یہ چادر نہیں آ گئی، چادر کہاں سے؟ ہوا من عند اللہ. پھر کہے میرے باپ نے بھیجی، میرے بھائی نے بھیجی، میں آج بازار میں گئی تھی، میں نے خرید لیا. لیکن پہلے یہ جملہ کہے ہوا من عند اللہ. شوہر نے کہے ہوا من عند اللہ. ارے آپ کار تو نہیں آئے کہ کیا سلا جاتا تو ہوا من عند اللہ. اور ٹوپی تو نہیں پہنی نہ جائے، تمہاری ٹوپی تو آتی ہی نہیں، تو ہوا من عند اللہ. تو اتنا جملہ سیکھ لو. عربی میں نہ آوے تو اردو میں کہ اللہ کی طرف سے، اللہ نے بھیجا ہے. تو کہتے ہیں کہ اس کی نسل میں کوئی فاقہ نہیں آئے گا. یہ علماء نے یہ حدیث بیان کر کے اس کے اندر یہ پوائنٹ نکالا ہے، محبت. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال کا وقت قریب آیا تو صرف ایک ہی بات، جب آپ کا انتقال کا وقت قریب آیا تو روایتوں میں کیا لکھا ہے؟ روایتوں میں یہ لکھا ہے، یہاں سے تو آنے کا دروازہ ہے تو یار پیچھے سے بلا لیتے ہیں ان لوگوں کو. جب آپ کا انتقال کا وقت قریب آیا تو آپ نے ایک ریکویسٹ، بھائی ابو بکر آج میری طبیعت خراب ہے، عمر آج میری طبیعت خراب ہے، میری ایک تمنا ہے اگر تم لوگ پوری کرو. تو صدیق اکبر نے، حضرت عمر نے کہا کہ اچھا بتائیے حضرت کیا خواہش ہے آپ کی؟ کہ میری خواہش یہ ہے کہ مجھے بقی میں لے چلو، سر میں بہت درد ہو رہا ہے، سر میں بہت درد ہو رہا ہے، مجھے بقی میں لے چلو، بقی والوں کو سلام کرو، اور پھر بقی سے مجھے احد لے چلو، احد کے میدان میں، تاکہ میں احد والوں کو سلام کروں، پھر مجھے یہاں لاؤ. صحابہ نے کہا کہ حضرت طبیعت آپ کی بہت خراب ہے، پل پر ماشا پل پر تولا، طبیعت ہو رہی ہے، آپ کو تکلیف ہوگی. یہ فرمایا خیر تکلیف ہوگی وہ اپنی جگہ، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے لے چلو. دیکھو کوئی آدمی وہاں بیٹھے اور یہ جو یہاں سے آ رہے ہیں ان کو کہہ دے کہ وہاں سے جاؤ. کوئی آدمی ایک کام کر لو اتنا کہ وہاں کوئی آدمی بیٹھ جائے، جو یہاں سے آئے ان کو وہاں سے نکل جاؤ، بس اتنا کہہ دو. اس لیے کہ میرا ذہن یہ ہے کہ میں کوئی حدیث بیان کروں، کوئی قصہ بیان کروں، جب تک جو ہے دماغ میرا مستحضر نہیں ہوتا میں بیان نہیں کر سکتا. موبائل کی گھنٹی بج رہی ہو، لوگ آ رہے ہو جا رہے ہو، یہ دین کی ناقدری ہے. اسے دین کی قدر نہیں کہتے، دین کی ناقدری. آدمی پہلے سے سارا نظام کرے. آج تو اللہ کا شکر ہے مائک ٹھیک ہے، ورنہ بادشاہ کا مائک بھی ٹھیک نہیں ہوتا. تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کبھی آپ کے یہاں کبھی آئیں گے نہیں. جیسے میں نے کئی شہروں کو کہہ دیا تمہارے یہاں ہم کبھی نہیں آئیں گے، آپ جس کو بلانا ہے بلا، میں نہیں آؤں گا. میں اتنی محنت سے آتا ہوں، بڑھاپے میں میٹھی میٹھی باتیں سناتا ہوں. دھیان سے آدمی سنے تو صحیح، دھیان سے سنو گے تو کان میں پڑے گی، دل میں اترے گی. دھیان سے سنو گے نہیں تو کیا اترے گی. اور یہ باتیں میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ کوئی دوسرا سنائے گا بھی نہیں. بہت کتابوں کا مطالعہ کر کے چھوٹے چھوٹے باتیں بتاتا ہوں آپ کو میں. اس لیے دھیان سے سنو. بیان تو لمبا ہوگا نہیں، بیان تو پورا ہوگا جتنا کرنا ہے، لیکن میں آپ کو
حدیث سے سنا رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، مجھے آج جانا ہے بقی. صحابہ نے کہا لے چلیں گے، کہ مجھے احد بھی جانا ہے. یہ احد بھی لے چلیں گے، لیکن آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں، بخار ہے آپ کو. آج فرمایا نہیں، آج میرے ساتھی مجھے یاد آئے ہیں. چنانچہ بقی لے گئے، کھڑے رہ کر سلام پڑھتے رہے ان لوگوں کو. وہیں سے احد لے گئے. جب احد سے واپس آنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، او ابو بکر میرے بھائیوں کو میرا سلام کہنا، میرے بھائیوں کو میرا سلام کہنا. تو صدیق اکبر نے کیا کہا، الستا اخوانک یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ، تم میرے بھائی نہیں ہو، انتم اصحابی، تم میرے صحابی ہو، میرے ساتھی ہو. میرے بھائی تو وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں، بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لے آئے. جیسے ہم لوگ کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں اور بغیر دیکھے مسلمان ہو گئے. نہ نبی کو دیکھا، نہ قرآن اترتے دیکھا، کچھ بھی نہیں دیکھا، اور ہم نے اسلام قبول کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنا بھائی بنایا. کسی نبی نے اپنی امتی کو بھائی نہیں بنایا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بنایا کہ میرے بھائی جتنے بھی دنیا میں مسلمان ہیں، جتنے بھی گنہگار ہوں، اچھے ہوں، برے ہوں، جو بھی ہو، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں. اور عورتیں جو ہے وہ بہنیں ہیں، اور باقی جو ہے صحابہ کی روحانی بیٹے اور روحانی بیٹیاں ہیں. یہ پیار دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، دعائیں کی، اور کتنی بڑی بات طے کر دی. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے حشر کے میدان میں جب سجدے میں گر جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ خود کہیں گے، یا محمد ارفع راسک سل تعطا واشفع تشفع، اے پیارے نبی اپنا سر اوپر کیجئے، آپ جو مانگو گے میں دوں گا، میرا وعدہ ہے آپ کو محروم نہیں کروں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اوپر کریں گے، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہوں گے، داڑھی بھی پوری تر ہوگی، اور کہیں گے کہ اللہ پاک میں میرے گنہگار امتیوں کا سفارشی بن کر آیا ہوں. میرے گنہگار امتی بہت ہیں، مرد ہے، عورتیں ہیں، آپ ان کو جنت میں داخل کر دیجیے. اللہ کی رحمت جوش میں آئی گی، اور جوش میں آ کر کہے گا آپ جس کا ہاتھ پکڑ لیں، جس کی طرف اشارہ کر لیں، یوں جسمت ہر ایک کا ہاتھ نہیں پکڑ سکتے، اشارہ تو کر سکتا ہے نا، یا اشارہ کر لیں، سب کو جنت میں داخل کر دو. اس لیے یہ بات یاد رکھنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے محبت تھی، اسے محبت کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے وظیفے دیے. میں آپ سے ایک حساب پوچھوں گا ابھی، 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو، صحیح حدیث میں آتا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. 10 مرتبہ کوئی پڑھ لے تو حدیث شریف میں آتا ہے جنت میں ایک بنگلہ فوراً تیار ہو جاتا ہے، فوراً. کل دیں گے، پرسوں دیں گے، 3 مہینے کے بعد دیں گے، نا وہ بلڈر پیسہ لے کے بھاگ جائے گا، کچھ نہیں، فوراً بنگلہ تیار. اور 100 مرتبہ پڑھو تو بھائی کتنے بنگلے ہوں گے بھائی؟ 10 مرتبہ پڑھو 1 بنگلہ، اور 100 مرتبہ پڑھو تو 10 بنگلے تیار. اس لیے میں آپ کو ہدیہ دینے آیا ہوں کہ روزانہ 100 مرتبہ کم سے کم سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دو. یہ میرا خاص وظیفہ ہے جو آپ کو میں خاص چیز دے رہا ہوں. آدمی اپنی پرائیویٹ چیز کسی کو دیتا نہیں ہے، یہ میری پرائیویٹ چیز ہے جو آپ کو میں دے رہا ہوں کہ روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈالو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگو گے اللہ دعا قبول کرے گا، گارنٹی. اچھا، آپ کے دل میں ایک بات آتی ہوگی، مول صاحب ہو وقت سورہ اخلاص پڑھیے અને 10 બંગલા મળે, અમે તો કાલથી શરૂ કરી દેવું ઇન્શાઅલ્લાહ. પણ મોલ સાહેબ કેટલા બધા બંગલા ભેળા થઈ જાય ઈકડે, કેટલા બધા બંગલા ભેળા થઈ જાય, તો આપણે એટલા બધા બંગલા કરશું શું?
આપણે તમે 2-4 બંગલા એટલા કાફી છે. તો મેં કહેતા હું કે તમે વધારે ટેન્શન મત લો, તમે ખાલી પ્રોપર્ટી તૈયાર કરો એકડે અને બંગલા તૈયાર કરો, પણ જાણે આપણે ભેળા થવું ને ઇન્શાલ્લાહ એટલે મશવરો કરશું શું કરવું છે. આપણે ભેળા થવો ને इंशाल्लाह. और बाद उलमा क्या कहते थे, वो खूब बंगले बनाते थे और फिर कहते थे, हमारे वालिद साहब थे और वालिद साहब कभी कभी मजाक की बात करते थे, हर वक्त मजाक की बात नहीं करते थे. भाई यूनुस आप तो बंगला बनावતું રહેવાનું, કારણ કે નબી સાહેબને કીધું છે કે 10 વખત ભટો એટલે તમને જે છે બંગલો તૈયાર મળશે. આપણે પ્રોપર્ટી તૈયાર કરવાની. હવે આપણે ખોલેના ખાતા કોઈ ઓકા હેડે કે બીજે અલ્લાહ મોકલે તો આપણે એટલું કહી દેવાનું, અલ્લાહ પાક અમારી પ્રોપર્ટી એકડા છે જેટલે જ ના અંદર, हमारी प्रॉपर्टी तो क्या है भाई, जन्नत मुँह से. तो अल्लाह हशीर कहेगा अच्छा जाओ जन्नत मुझे अपना, जमीन के साथ बंगला देगा नहीं देगा अल्लाह. आप लोग पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे इंशाल्लाह. और मैं आपको किस्सा सुनाऊं, कई लड़कियों की शादियां होगी. बम्बई में हमारा रमजान में प्रोग्राम होता था, बम्बई में नौ मस्जिद में मैं बयान करके निकला तो एक लड़की बेचारी जो है 28 साल की बुरके के साथ कहा अब्बू जी एक काम है, अब्बू जी एक काम है, अब्बू जी. मैंने कहा बोल बेटा क्या है. मैं कार में बैठा हुआ था. अब्बू जी एक काम है मेरा. अब्बू जी 28 साल की मेरी उम्र हो गई, कहीं शादी होती नहीं है, कोई रिश्ता लेके आता नहीं. मैंने कहा बेटा देख मैं चाहे कुछ वजीफा बताऊं तो करेगी. अब्बू जी जो बताओगे मैं करूंगी. मैंने कहा पहले सुन ले, मेरे वजीफे के 4 नाम है. कितने नाम है भाई? 4. जानदार, शानदार, मालदार, दीनदार. मैंने कहा बता कितने नाम गिना है? तो सबने उंगली पर जानदार, शानदार, मालदार, दीनदार, ये 4 नाम है. मैंने कहा तू करेगी? अब्बू जी जरूर करूंगी. मैंने कहा रोजाना 100 मरतबा सूरह इखलास पढ़, उसके बाद अल्लाह ताला से रोजी मांग कि अल्लाह मुझे अच्छा शौहर दे. अब्बू जी मैं जरूर करूंगी, जाती करूं. अब्बू जी एक बात बता दो, शर्म आती है, अय्याम में पढ़ूं कि न पढ़ूं? मैंने कहा अय्याम में मत पढ़ना बेटा, अय्याम ज़फ़ार हो जाए पढ़ना शुरू कर देना. अच्छा अब्बू जी एक सवाल, और तो क्या सवाल तो ज्यादा होते हैं ना. अब्बू जी एक सवाल कि हर मरतबा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ूं कि न पढ़ूं? मैंने कहा हर मरतबा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नहीं पढ़ना बेटा, खाना जब तू शुरू करती है तो एक मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ती है, हर लुक़मे पर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ती. हर लुक़मे पर बिस्मिल्लाह पढ़ेगी तो खाएगी क्या तू? हर लुक़मे पर अगर कोई बिस्मिल्लाह पढ़ने जाएगा तो खाएगा क्या? हाँ अब्बू जी समझ गई. अब इत्तेफाक ऐसा था, मेरे हाथ में तस्बीह थी, तो मैंने उससे कहा ओ बेटी जानदार, शानदार, मालदार, दीनदार वजीफा तो बता दिया मैंने तुझे, लेकिन ये मेरी तस्बीह जो है ना ये भी जानदार, शानदार, मालदार, दीनदार है. ये तस्बीह बहुत कीमती है, मेरा हाथ लगा हुआ है बेटा ये तस्बीह, इसने 30 तस्बीह पढ़ना. अरे अब्बू जी बहुत बहुत शुक्रिया. मैंने तस्बीह दी उसको और उसने अपने आंखों से लगाई. अब्बू जब तुम्हारा काम बन गया उसको मैंने अब शुरू कर दूंगी. और मैंने कहा बेटा मेरे लिए भी दुआ कर ला. हाँ अब्बू जी आपके लिए भी करूंगी दुआ इंशाल्लाह. वो चली गई. 1 साल के बाद मैं वहां पहुंचा. हर महीने हर साल हमारा प्रोग्राम होता था नवाब मस्जिद में. मैं जब वहां पहुंचा बयान करके निकला तो एक लड़की खड़ी है तस्वीर लेकर. मैं अपनी तस्वीर से पहचान गया कि मेरी है, और एक बच्चा लेकर खड़ी है. तो अरे भीड़ भाड़ थी औरतों की. वो लड़की जो ऐसे तस्वीर लेकर और बच्चा लेकर रुपये के साथ खड़ी है. अरे मैंने कहा कि ये तो गुज़श्ते साल वाली है. अरे बेटा हाँ बोला अब्बू जी जानदार, शानदार, मालदार, दीनदार, कि मेरे घर की औरतों ने मेरा नाम ही ये रख दिया, जानदार, शानदार, मालदार, दीनदार. बेटा क्या हुआ? कहा अब्बू जी ये आपकी तस्बीह बरकत वाली, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरा निकाह करा दिया और बहुत अच्छा शौहर अल्लाह ने दिया, और अब्बू जी अल्लाह ने बहुत पैसा दिया. तो मैंने कहा देख अल्लाह ने पैसा दिया है, स्टॉप मत करना. स्टॉप करेगी तो स्टॉप हो जाएगा.
اسٹاک کرے گی اسٹاک ہو جائے گا، اس لیے اسٹاک مت کرنا، خرچ کرتی رہنا۔ کروں گی، لیکن ابو جی ایک خوشخبری سناؤں آپ کو، میں نے کہا سنا کہ میرے گھر میں، ہماری بلڈنگ میں، ہمارے محلے میں کئی لڑکیاں میرے پاس آتی تھی اور کہتی تھی کہ ارے حلیمہ تو اتنی اسمارٹ نہیں ہے، ہم تو تجھ سے زیادہ اسمارٹ ہیں، ہماری شادیاں نہیں ہوتی، تیری کیسے ہو گئی؟ تو میں کہتی تھی جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، تصویر دیتی تھی، پڑھ تو بھی 100 مرتبہ پڑھ، تو بھی 100 مرتبہ پڑھ۔ ابو جی کیا بتاؤں، جس کو میں نے دیا، پڑھوایا، سب کے نکاح اللہ نے کر دیے۔ یہ اتنا قیمتی وظیفہ ہے میرا کہ سب کے نکاح اور خوشحال ہیں الحمدللہ۔ اب آپ جو کانپور والے ہیں، اب اتنے کانپور ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع ہے، اتنے بڑے مجمع کو تصویر میں دے نہیں سکتا، ایک تصویر میرے پاس، یہ میرے سامنے کوئی سمجھدار ساتھی بیٹھا ہے، ان کو دے رہا ہوں، لو جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، پیسے بھی بہت لگے گی انشاءاللہ، میرا ہاتھ لگا ہوا ہے، میرا سبق تو سنتے ہی ہوں گے آپ لوگ ماشاءاللہ۔ اب سارے مجموعے کو تو میں دے نہیں سکتا، ہاں اگر کوئی ایسا موقع ہو کہ سب جمع ہو، سب کے لیے میں ایک ایک لاؤں، لیکن اتنا ٹائم بھی نہیں، جو میرے سامنے بیٹھا اس کو دے دیا۔ اللہ آپ کو چمکائے اور سب کو چمکائے عافیت کے ساتھ۔ تو یہ میری طرف سے وظیفہ ہدیہ ہے، کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ اور روزانہ 10 بنگلے بنو۔ اچھا میں روزانہ دعا کرتا ہوں، کیا دعا کرتا ہوں؟ اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو تو قبول کر۔ کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ میرا سبق واٹس ایپ پر چلتا ہے اور سب جگہ اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے۔ جس کو میں نے وظیفہ دیا اور اس نے پڑھنا شروع کیا، یہ پورا سفر ہمارا جو ہوا نا، کوئی جگہ خالی نہیں گئی۔ ہم نے روزانہ بیانوں میں کہا، کئی لوگ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا مولانا ہم نے وظیفہ کیا، اللہ نے ہمارا کام کر دیا۔ میں نے کہا اللہ نے کام کر دیا تو چھوڑ مت دینا۔ مانگرول گیا، مانگرول، تو وہاں کتنی عورتیں جمع ہوئی؟ 25,000 عورتیں۔ یہ کاٹھیاواڑ والا مانگرول، ایک مانگرول تو یہاں گجرات میں بھی کہیں ہے حروج کے پاس، وہ نہیں، کاٹھیاواڑ والا، وہاں کا 25,000 عورتیں جمع ہوئی اور انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب ہمیں کوئی ہدیہ دے۔ میں نے کہا دیکھو میں آپ کے پاس آیا ہوں، فیس لوں گا۔ بھائی ڈاکٹر کو فیس دیتے ہو نہیں دیتے، وکیل کو فیس دیتے ہو نہیں دیتے، یار ہم بھی کو مولویوں کے بغیر فیس لیے چلے جائیں گے؟ بھائی ہم بھی فیس لیں گے، ہم کو فیس، ارے مول صاحب تم کو کیا فیس چاہیے؟ میں نے کہا میری فیس یہ ہے کہ قرآن شریف کے حروف ہے 3,40,000، بعض علماء نے لکھا ہے 4,40,000، بعض علماء نے لکھا ہے 4,35,000، بعض علماء نے لکھا ہے 4,60,000، الگ الگ قول علماء کی۔ میں نے کہا اپنے کو کسی قول پر جانا نہیں ہے، صرف اپنے کو راؤنڈ فگر پکڑ لو 5 لاکھ۔ تم 5 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص کا وظیفہ اپنے لیے کر کے رکھ لو، اتنی بڑی کوانٹیٹی میں نیکیاں حشر کے میدان میں تمہارے اکاؤنٹ میں آئے گی کہ تم میرے لیے وہاں بھی دعا کرو گی۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب ہم کریں گے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ ان لوگوں کو خوش رکھے۔ کئی عورتوں نے 5 لاکھ مرتبہ، کسی نے 3 سال میں پورا کیا، کسی نے 4 سال میں پورا کیا، کسی نے 5 سال میں پورا کیا۔ اب جو ہے وہ مجھے پھر بلا رہے ہیں، پروگرام پر پروگرام مانگ رہے ہیں، تاریخ مانگ رہے ہیں، یہ تاریخ دو، ہم نے پورا کیا۔ میں نے کہا آپ پھر شروع کر دو۔ اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے کیا اور انہوں نے کہا کہ مولانا جو ہماری پریشانیاں تھی وہ اللہ نے دور کی، وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ اللہ نے ہمیں دیا، اچھے داماد دیے، اچھی بہوئیں دی۔ اور ایک ڈاکٹر نے کا قصہ سنا، شکاگو میں ایک ڈاکٹر نے رہتی ہے، ابھی بھی ہے، وہ بھی گجرات کی ہے، احمد آباد کی ہے۔ میں نے رمضان میں بیان کیا تھا اور میں نے جو ہے اس کو میں نے کہا کہ دیکھو ڈاکٹر صاحب آپ امریکہ رہتے ہو، 5 لاکھ مرتبہ وظیفہ کرو۔ آپ لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ 5 لاکھ مرتبہ اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے تو 5 لاکھ مرتبہ کا وظیفہ کر کے اپنے لیے رکھ لو چپکے سے، کسی کو بتانا نہیں ہے، چپکے سے روزانہ 200 مرتبہ پڑھو، 300 مرتبہ پڑھو، پھر الگ سے 100 مرتبہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ کا قرب بھی ملے گا
اور جو زیادہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے اتنا ہی زیادہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے. ایک صحابی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھئی آپ ہر رکعت میں سورہ اخلاص کیوں پڑھتے ہو؟ یہ کہ حضرت مجھے بہت محبت ہے، یہ سورت سے مجھے بہت محبت ہے. تو حضور نے کیا فرمایا؟ جا ان سے کہہ دو اگر تم کو محبت ہے تو اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے. کتنی بڑی چیز ہے. تو ڈاکٹر نے کا قصہ سنا رہا ہوں میں. وہ ڈاکٹر نواب مسجد میں بیان سننے کے لیے آتی تھی، یا یوٹیوب پر یا جو رمضان میں ہمارے بیانات چلتے سنتی تھی. مجھے 4 سال کے بعد اس بیان کے بعد اس کا فون آیا کہ میں نے آپ کے لیے ہدیہ بھیجا ہے. اب میں سمجھا ہدیہ بھیجا ہے تو عام طور سے آدمی کو پیسہ بھیجتا ہے، کپڑے بھیجتا ہے، گھڑی بھیجتا ہے. میں نے کہا آپ کا ہدیہ مجھے ملا نہیں، آپ نے کس کے ساتھ بھیجا ہے؟ پھر اس نے آہستہ سے کہا میں نے آپ کا بیان سنا تھا، 5 لاکھ مرتبہ سورہ اخلاص میں نے پورا کر لیا اور پہلی مرتبہ سے میں نے آپ کو ہدیہ دے دیا. میں نے کہا واہ بھائی میرا کام تو بن گیا، یعنی اس کا ثواب مجھے دے دیا پہلی مرتبہ. پھر میں نے شروع کیا، اب 4,80,000 اتنے ہو گئے ہیں. اور مولانا میں کیا بتاؤں آپ کو میں نے کیا برکتیں دیکھی. میں نے کہا کیا برکتیں دیکھی؟ میں نے کہا مولانا آپ امریکہ آؤ گے تو بتاؤں گی. میں نے کہا امریکہ کا سفر اتنا آسان تو نہیں ہے، کانپور آنا مشکل ہے، امریکہ جانا اتنا کہاں آسان. میں نے کہا تو انہوں نے کہا مولوی صاحب مجھے اللہ تعالیٰ نے امریکہ میں وہ ٹاپ ڈاکٹروں میں بنایا کہ بڑے بڑے رؤساء، بڑے بڑے شیوخ، بڑے بڑے لوگ یہ میرے پاس علاج کرانے کے لیے آتے ہیں، اور اللہ کے کرم سے اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی دیتا ہے. میں صرف اتنا کہہ کے داخل ہوتی ہوں اے اللہ سورہ اخلاص کی برکت سے مجھے کامیاب کر، سورہ اخلاص کی برکت سے کامیاب کر. اور مولوی صاحب یہ خوشخبری اور سناؤ. میں نے کہا سناؤ. یہ کہ مولانا میری جتنی لڑکیاں ہیں ان کو سب داماد جو ملے سب ڈاکٹر ملے. میرے جتنے لڑکے ہیں جو داماد ملے وہ ڈاکٹر ملے. لڑکیوں کے بہو یہ بھی ڈاکٹر نہیں ہے، یہ بھی ڈاکٹر نہیں ہے، سب پورا گھرانہ ہمارا. ٹورنٹو گیا میں 2019 میں. یہ 2019 کا جو مہینہ گیا مارچ کا مہینہ تھا یا اپریل کا مہینہ تھا، یہ مجھے پتا نہیں، انداز ہے کہ مارچ کا مہینہ تھا، کیونکہ وہاں والے کہہ رہے تھے کہ آپ مارچ میں آؤ تو مارچ میں ٹھنڈی تھوڑی کم ہونی شروع ہو جاتی ہے. فروری جنوری فروری میں تو برف گرتی ہے. تو ہمارا پروگرام ہوا شکاگو، کچھ دن ٹھہرے، کچھ دن کیلیفورنیا ٹھہرے، لاس اینجلس ٹھہرے. تو پروگرام ہمارا بن گیا، سیٹ ہو گیا، اور سب جگہ واٹس ایپ پر ہو گیا کہ فلاں دن فلاں جگہ، فلاں دن فلاں جگہ، فلاں دن فلاں جگہ. وہ ڈاکٹر نے کا مجھے فون آیا، ارے مولوی صاحب آپ کا پروگرام مجھے واٹس ایپ پر ملا ہے اور میں ایسا شیڈول بنا رہی ہوں کہ میرے گھر سے قریب کہاں آپ کا پروگرام ہے، میں ملنے آؤں گی. میں نے کہا ضرور آنا. اور میں نے کہا میری طبیعت بھی کچھ خراب ہے، گھر والے بھی ہمارے ساتھ ہیں ان کی بھی طبیعت خراب ہے، تو آپ جو ہے نا کچھ تھوڑی دوائیں وغیرہ بھی لیتے آنا. میں نے کہا مولوی صاحب میرے سارے داماد، ساری بہویں، ساری ٹیم مشینیں لے کر آئیں گے اور آپ کو دیکھیں گے وہاں. چنانچہ ہم شکاگو ٹھہرے ہوئے تھے، شکاگو. اور وہ شکاگو میں وہ ایڈریس پوچھتے ٹاپ لیول کے ڈاکٹر، اس کے ساتھ جو ہے باڈی گارڈ بھی ہے، یہ بھی ہے. کہاں جانا ہے؟ مولانا سے ملنا. ارے بھائی اتنا بڑا قافلہ کون، مولانا کو ملاقات کرنی ہماری تیر ہے. ہدیہ لائی میرے لیے ادھر اور بیٹھی. ارے میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ کہ مولانا جو کچھ ملا مجھے آپ کے ذریعے سے ملا، اب جو ہے میں آپ کا علاج کروں گی. ان نے سارا بدن کا ہمارا ٹیسٹ کیا، یہ کیا جو بھی ترتیبیں ہوتی ہے، یہ دوا وہ. حالانکہ امریکہ میں جلدی سے کوئی دوائی دیتا نہیں ہے، وہ ڈرتے ہیں، سو کرتے ہیں کہ اس نے سارا دیکھ کر یہ کہ مولانا یہ دوا انشاءاللہ مفید ہے اور بھابھی کے لیے یہ دوا مفید ہے انشاءاللہ، اور مولانا سورہ اخلاص تو ہم نے پکڑ لیا ہے اور کوئی چیز دو. میں نے کہا کروں گی؟ میں نے کہا کروں گی. میں نے کہا آیت الکرسی پکڑ لے. آج ہم آیا حدیث شریف میں آتا ہے آیت الکرسی کی ایک زبان، 2 ہونٹ اور عرش کا پائے پکڑ کر روزانہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. ایک زبان، 2 ہونٹ آیت الکرسی کی، اور برابر اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. ادھر کتنا پڑھوں؟ میں نے کہا کہ زیادہ نہیں پڑھنا، صرف ہر فرض نماز کے بعد 1 مرتبہ تو پڑھنا حدیثوں میں آتا ہے، تو 5 مرتبہ کر لے.
اس کا کیا فائدہ؟ میں نے کہا فائدہ ہے کہ کبھی بھی تیرا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا انشاءاللہ، کبھی بھی کوئی بری چیز نہیں لگے گی تجھ کو، کوئی بری بیماری نہیں لگے گی. ایسی حفاظت کی چیز ہے، کرنا شروع کر دیا. اس قسم کے ایک واقعہ نہیں، سینکڑوں واقعات. اس لیے میں آپ کو اپنا خصوصی تحفہ دے رہا ہوں. میری زندگی بھر کی جو کمائی ہے، ایک آدمی زندگی بھر کام کرتا ہے. آج میری 66 سال کی عمر ہو گئی، چلتے چلتے کتابیں لکھی، ترجمہ کیا، یہ کیا وہ کیا، آخر میں ایک نچوڑ تک پہنچتا ہوں. تو آپ لوگ جو ہے سورۃ الاخلاص پکڑ لو گے انشاءاللہ بھائی. 100 مرتبہ تو پکا، اور 5 لاکھ مرتبہ کی نیت برابر ہے. اور کئی لوگ ہوں گے جو انشاءاللہ کریں گے. میں وہاں مانگرول میں اسی مجمع تھا، عشاء کے بعد ہی بیان تھا، اور میں بیان میں بیٹھا ہوا تو بیان پورا ہو گیا. ایک آدمی بھاگا آیا، بولا نا سگنیچر کرو. ارے میں کیا سگنیچر کروں؟ میں تجھے جانتا بھی نہیں ہوں، میں کیا سگنیچر کروں؟ میں سگنیچر کروں تو میری پراپرٹی تیرے نام پر کر لے گے تو بھروسہ تھوڑی ہے. میں نہیں کرتا سگنیچر. تو بڑے بڑے علماء ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے کہا مولانا یہ جو ہے نا آپ سے بہت محبت کرتا ہے. یہ اچھا محبت کرتا ہے تو سگنیچر کیوں کروں؟ ارے بھائی بول رہے تو شرماتا کیوں ہے؟ وہ شرماتا تھا، کیوں سگنیچر کروں؟ مولانا آپ نے جب سے سورہ اخلاص کا کہا ہے میں نے 2 مرتبہ 5-5 لاکھ مرتبہ پورا کر لیا ہے. 5-5 لاکھ مرتبہ، ابھی تیسری مرتبہ میرا چل رہا ہے. تو مجھے خوشی ہوگی کہ آپ کی سگنیچر ہوگی. اور مولانا اللہ تعالیٰ نے میرے سارے کام بیٹھے بیٹھے اس صورت کی برکت سے کیے. میں نے کہا اس صورت کی برکت سے دعا بھی مانگنا ہے. جب آپ سورہ اخلاص پڑھنا شروع کرو، اللہ سے اتنا کہہ دینا ہے اللہ سورہ اخلاص کی برکت سے میری طبیعت ٹھیک کر دے، میری بیٹی کا نکاح کرا دے، مجھے اولاد دے دے، میرا فرا کام رکا ہوا وہ کام کر لے. تو دیکھنا اللہ کیسے کام بناتا ہے. کرو گے انشاءاللہ. اور 10 مرتبہ بنگلے تو تیار. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا تھا عمر 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے، جنت میں اللہ ایک بنگلہ دے دے گا. حضرت عمر نے کہا کہ حضرت 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے اگر ایک بنگلہ ملتا ہے میں تو بہت بنگلے بناؤں گا. آپ نے فرمایا بنا، جتنی طاقت ہو بنا. یا حضرت عمر سے کہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ میری طرف سے ہدیہ ہے. ایک بات اور بتاتا ہوں کہ جتنا مجمع ہمارا ہے آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں سودی کاروبار کو ختم کرو. سودی کاروبار کو ختم کرو، اللہ سے لڑائی ختم کرو. دنیا کے اندر کوئی لوگ لڑتے ہیں آپس میں، ہم صلح کراتے نہیں کراتے؟ ارے بتاؤ تو صلح کراتے نہیں کراتے؟ سودی کاروبار کرنے والا یہ اللہ سے جنگ کے اعلان کر رہا ہے، اسے ختم کرو. یہ نہیں کہتا کل کے کل تالا لگاؤ، یہ نہیں کہتا. آہستہ 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 نکلو. کرو گے انشاءاللہ بھائی. تیسری بات یہ کہتا ہوں کہ اپنے آنکھوں کی حفاظت کرو. تنہائی کے گناہ مت کرو. تنہائی کے جو گناہ ہوتے ہیں یوٹیوب کے کوئی دیکھتا نہیں ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ یوٹیوب پر آپ کیا کر رہے ہو. اللہ کو معلوم ہے، اللہ دیکھتا ہے کہ کیا کر رہا ہے یہ آدمی. تنہائی کے گناہوں کی وجہ سے موت کے وقت میں کلمہ نصیب نہیں ہوتا ہے. فرشتوں کو اللہ کہہ دیتے ہیں کہ اس نے تنہائی کے گناہ بہت کیے ہیں، اس کی آنکھوں میں زنا ہے. یاد رکھنا کہ سلف صالحین اپنے دوستوں کو 3 نصیحتیں کرتے تھے. وہی نصیحتیں پانپور والوں میں آپ کو کرتا ہوں. نمبر 1 یعلم سرکم، وہ اللہ تمہارا باطن کو جانتا ہے. وجہرکم، تمہارے ظاہر کو جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، تم جو کرتے ہو وہ اس کو پتا ہے. اور آخر میں ایک جملہ لکھ دیتے تھے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی رہو وہ تمہارے ساتھ ہے. بیوی سے چھپ کر کرو گے کام، دوست سے چھپ کر کرو گے کام، اللہ سے چھپ کر کہاں بھاگو گے بھائی؟ کہیں بھاگے گا آدمی؟ اس لیے آنکھوں کی حفاظت کرو، خیالات کی حفاظت کرو. ہاں ہمارے خیالات میں جو باتیں آتی ہیں وہ باتیں بھی وہاں ریکارڈ ہوتی ہیں. دل میں وسوسہ آتا ہے وہاں ریکارڈ ہوتا ہے. کیا سوچا تم نے، کیوں سوچا، پکڑو ہو نہ ہو بات الگ ہے، ریکارڈ ہوتا ہے. آدمی اپنی بیوی سے صحبت کر رہا ہے اور خیال میں کوئی دوسری عورت ہے، وہ زانی ہے.
خیالات کا زنا، اس کو خیالات کا زنا کہتے ہیں کہ خیال میں کوئی دوسری لڑکی ہے تو کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں بیوی سے صحبت کر رہا ہے، لیکن آسمانوں پر کیا لکھا گیا؟ یہ زانی، یہ اس کی آنکھ کا زانی ہے، یہ دل کا زانی ہے، یہ خیالات کا زانی ہے، یہ ہاتھ کا زانی ہے، یہ پاؤں کا زانی ہے۔ اس لیے ان گناہوں سے بچو۔ میں جب بھی کسی شہر میں یا کسی گاؤں میں داخل ہوتا ہوں، من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے اعلان ہو جاتا ہے کہ یہاں کیا گڑبڑ ہے، ان چیزوں سے بچو، موبائل کے گناہ سے بچو، ادھر ادھر کی حرکتوں سے بچو۔ اور میں ہاتھ جوڑ کر ایک بات کرتا ہوں، بچوں کو موبائل سے بہت دور رکھو، یہ اپنا کام بھی ہے۔ بچوں ہاں اپنے لیے آپ رکھو، اللہ سے ڈرو۔ ایک دن قیامت کا آنے والا ہے، اللہ آنکھ میں آنکھ ڈال کر پوچھے گا وتاڑ کیسو کرین آئے، آنکھ میں آنکھ ڈال کر تو آپ نے کبھی کہو کہ اللہ پاک تھوڑی بار ابھارو مار باون جنا بولے اللہ پاک تھوڑی بار ابھارو ہمارے پیر صاحب نے بولے اللہ پاک ابھارو ہمارے مسجد میں جماعت میں امیر صاحب یہ بولے اللہ پاک تھوڑی بار ابھارو وہ ہماری بیڈنگ بولے اللہ پاک بارہ گھر میں مفتی صاحب سے بولے اللہ کہ جو کوئی نے بولا ہماری ضرورت نہیں ہے، تو بول تو شکر ہی نہ آیا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شدید۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، قیامت کا زلزلہ سخت زلزلہ ہے۔ قیامت کے دن دو زلزلے آئیں گے، ایک تو زمین کا زلزلہ اور ایک آسمان کا زلزلہ۔ دنیا میں آسمان کا زلزلہ نہیں آتا ہے، قیامت کے دن آسمان بھی یوں 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 ہلے گا، یہ سورج ہے نا یہ یہاں سے یوں 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 ہلے گا۔ قرآن میں کہا گیا یوم تمور السماء مورا وتصیر الجبال سیرا، اس دن آسمان بھی حرکت کرے گا ہی۔ اب بتاؤ اگر آدمی گھر میں بیٹھا ہو، خدا نخواستہ چھت یوں حرکت کرے تو آدمی کو ڈر لگتا ہے نہیں لگتا کہ یار چھت کیوں حرکت کر رہی ہے؟ یہ آسمان کی چھت یہ حرکت کرے گی۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت، سورج بے نور ہو جائے گا، سورج ہے روشنی نہیں ہے، تارے ہیں روشنی نہیں ہے، تارے دھڑ 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 گریں گے۔ ایٹم بم سے بھی زیادہ خطرناک یہ تارے ہیں، ایٹم بم تو چھوٹا سا ہے، تارے بعض تارے جو ہے سورج سے بڑے ہیں۔ وہ دن آنے والا ہے، قیامت کا دن یقینی، مرنا یقینی ہے۔ آج دوسروں کے موت کی خبریں ہم سنتے نہیں سنتے بھائی، ارے سنتے نہیں سنتے، فلاں کا ہسپتال میں انتقال ہو گیا، فلاں کا فلاں جگہ انتقال ہو گیا، تو ایسا نہیں ہے کہ ہمیں موت نہیں آئے گی۔ یہ بات نہیں ہے کہ پانپور والوں نے ملک الموت سے ذرا اگریمنٹ کر لیا ہے کہ 10 سال تک یہ آنا مت، یہ بات نہیں ہے۔ کچھ پتہ نہیں کون سی گلی میں انسان کی زندگی کی شام ہو جائے، چلتے چلتے آدمی مر جاتا ہے، چلتے چلتے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے موت کا آنا جتنا یقینی ہے آدمی اس سے اتنا ہی غافل ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سب مر جائیں گے، جس کا وقت آئے گا جائے گا، لیکن جواب دینا ہے۔ پیسہ کہاں سے کمایا؟ جواب دینا ہے۔ تم نے یہ کیوں کیا؟ جواب دینا ہے۔ یہ نہیں چلے گا کہ اللہ پاک مشو کرو۔ ایک نواب صاحب تھے، نواب صاحب وہ ہمیشہ جو ہے موت سے بہت ڈرتے تھے، تو ان کے بچوں نے کہا کہ نواب صاحب آپ موت سے بہت ڈرتے ہو۔ اور تو وہ نواب صاحب کہتے تھے بھی اتنی ساری پراپرٹی میرے پاس ہے، اب فرشتے پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گا؟ بچوں نے کہا ہم جو ہے نا سیٹلمنٹ کر لیں گے، تم ٹینشن مت لو، ہم ترتیب بنائیں گے۔ ارے تم کیا ترتیب بناؤ گے؟ تم فکر مت کرو، ہم کریں گے۔ خیر نواب صاحب کا ہو گیا انتقال، تو بچوں نے مشورہ کیا، یہ کہ ابا جو ہے بہت ڈرتے تھے، اب فرشتے آئیں گے پوچھیں گے مر ربک ما دینک، یہ آدمی کیا ہے؟ تو ابا تو جواب دیتے ہوئے تھوڑا ڈریں گے۔ تو مسجد کے مؤذن صاحب ہے،
بنگال کے ہیں، ذرا قبر جو ہے لمبی چوڑی کھودو، ابا کو بھی لٹاؤ اور ایک رات کے لیے یہ مؤذن کو بھی لٹا دو، ایک رات کے لیے۔ مؤذن کو پیسے دیے، غریب آدمی تھا، 10,000 روپیہ دیں گے، ہاں ہاں میں لیٹوں گا، کوئی بات نہیں۔ اور وہ جواب جب مر ربو ماضی نے پوچھے تو ہی جواب دے دینا، ہاں بولے دے دوں گا دے دوں گا۔ خیر قبر کھودی گئی، اور قبر کھودنے کے بعد تھوڑی سی کھڑکی بھی رکھی گئی تاکہ ہوا آتی جاتی رہے، مر نہیں جا رہی ہے۔ نواب صاحب تو مر گئے، کبھی یہ نہیں مر جائے۔ اب فرشتے آئے، فرشتوں نے جو ہے پوچھنا شروع کیا، دیکھا کبھی مردے کے ساتھ ایک زندہ بھی ہے، تو بولے مردہ تو کہیں بھاگے گا نہیں، اس کو تو پوچھ لیں گے، پہلے زندے کو پوچھ لو نا، یہ چیز اس کے سوال کر لو۔ تو زندے سے پوچھا ہوئے تم کون ہو؟ مسجد کا مؤذن ہوں۔ پہلے تو تھوڑا دادا گیری سے بولا، مسجد کا مؤذن ہوں، اچھا اچھا ٹھیک ہے، یہ ٹوپی کہاں سے لائے تم؟ یہ ٹوپی میں نے خریدی تھی۔ اچھا خریدی تھی، کس نے پیسے دیے تھے؟ فلاں نے پیسے دیے تھے۔ یہ لنگی، کہ یہ لنگی میں نے خریدی تھی، کس نے پیسے دیے تھے؟ فلاں جگہ سے پیسے۔ ایک ایک چیز کا فرشتہ جو ہے پوچھتا گیا اور پوچھتا گیا تو وہ جو تھا وہ بانگی، وہ گھبرایا۔ اس نے نواب صاحب سے کہا کہ نواب صاحب ٹوپی، بنڈی، قلم، گھڑی اور لنگی میں اس کا جواب نہیں دے سکا، تم اپنے پراپرٹی کا کیا جواب دو گے؟ میں تو جا رہا ہوں، تم سمجھ لینا ان کے ساتھ۔ واپس آ گیا۔ بچوں نے کہا کہ آپ کا 10,000۔ ارے بھائی 10,000 نہیں چاہیے، اس کا بھی مجھے جواب دینا پڑے گا اوپر، کیوں لیا تھا تم نے؟ جواب دینا پڑے گا۔ آپ کے ہمارے دل میں یہ نہ آئے کہ نہیں موت تو میرے پاس آنے والی نہ، موت جوان کو بھی نہیں دیکھتی، بوڑھوں کو بھی نہیں دیکھتی، دینداری والی موت مرو۔ آج عورتوں کے بیان میں نے دینداری والی موت کا منظر کھینچا ہے، گنہگار والی موت نہیں۔ اللہ ہم سے راضی ہو، وہ ہوگا کیسے؟ دعاؤں کا اہتمام کرو، اللہ سے مانگو، قرآن شریف کی تلاوت کرو، قرآن بہت پڑھو قرآن بہت پڑھو، میری نصیحت یاد رکھنا۔ اور میری کتاب مومن کا ہتھیار صبح شام وہ پڑھو، اس میں نے کئی وظیفے لکھے ہیں، کئی دعائیں لکھی ہیں، کتنی پیاری دعا ہے۔ صبح کے وقت میں آدمی ایک مرتبہ کہہ دے، اے اللہ میں تجھ سے راضی، تیرے نبی سے راضی، تیرے دین سے راضی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واہ تیرا ہاتھ پکڑ کے میں جنت میں لے جاؤں گا۔ فضیلت ہے، کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ ارے بتاؤ تو صحیح، کرو گے انشاءاللہ؟ اچھا ایک بات اور بتاؤں آپ کو، بالکل برا مت ماننا، آپ کے یہاں خیر بہت ہے، خیر، شر ایک خیر ہوتا ہے، ایک شر ہوتا ہے۔ خیر کا معاملہ بہت ہے، لوگوں کے دل صاف ہیں، لیکن غبار آ گیا ہے۔ اس غبار کو دور کرنے کے لیے بھی کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ سے دعا مانگنی پڑے گی۔ رو، تم کو کوئی نہ، تمہارے کام ہمارے کام نہ بنے تو بھی اللہ کو رو، اللہ کے ساتھ میں رو۔ یہ لیلا مجنون کا قصہ آپ نے سنا ہوگا، لیلا مجنون۔ تو لیلا اور مجنون کی ایک مرتبہ لڑائی ہوئی، تو لیلا نے مجنون سے کیا کہا، آج سے تیری میری کٹی، اب تجھے جو ہے میری گلی میں نہیں آنا، میں تیری گلی میں نہیں آؤں گی، اب میرا نام تو مت لینا، میں تیرا نام نہیں لوں گی۔ یہ ہوتی گئی، چلتی گئی۔ اب ظاہر بات ہے کٹی تو ہوئی، لیکن ظاہر میں کٹی تھی، اندر تو کٹی تھی نہیں، اندر تو محبت بھری ہوئی تھی۔ تو ایک مرتبہ جو ہے لیلا گزر رہی تھی، مجنون بھی گزر رہا تھا، تو لیلا نے ایک شعر پڑھا، یہ شعر پڑھا، سر راہ ملاقات ہوئی اکثر ان سے، سر راہ ملاقات ہوئی اکثر ان سے، اس نے دیکھا بھی نہیں، ہم نے پکارا بھی نہیں، اس نے دیکھا بھی نہیں، ہم نے پکارا بھی نہیں۔ یہ چلتا رہا، عبداللہ ابن عمر تک بات پہنچی، تو عبداللہ ابن عمر یہ مجنون کے خاص دوستوں میں سے، عبداللہ ابن عمر خاص دوستوں میں سے۔ یہ وہاں سے مکہ سے سفر کر کے معلّہ پہنچے۔ معلّہ جو ہے یہ لیلا مجنون کا گاؤں ہے، میں وہاں جاتا ہوں، میرا بیان بھی وہاں ہوتا ہے لیلا مجنون کا، یا لیلا مجنون پر تو بیان نہیں کرتا، لیکن یہ کہ وہاں اس کا گاؤں ہے۔ مدینہ منورہ سے جب جاتے ہیں تبوک یا مدینہ منورہ سے جاتے ہیں بیت المقدس، تو پہلے آتا ہے خیبر، پھر آتا ہے مدائن صالح، صالح علیہ السلام کا گاؤں، پھر آتا ہے لیلا مجنون کا گاؤں، پھر آتا ہے تبوک، پھر آتا ہے اردن، پھر آتا ہے اردن سے بیت المقدس۔
یہ اس کے یہ پٹڑی ہے جانے کی، یہ رستہ ہے. تو میں جو ہے سفر پر گیا، ہمارے ساتھ ایک بڑے میاں تھے سہارنپور کے. تو جب گاڑی داخل ہوئی محلہ میں نے کہا چچا لیلا مجنون کے گاؤں میں آ گئے ہم. ہے کیا کہا مولانا؟ وہ ایک دم سے اچھل پڑے. ہے میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا چچا کبھی کبھی باسی کڑی میں بھی ابال آ جاتا ہے. لیلا مجنون کا نام سنتے آپ بھی اچھل پڑے چچا. ہاں لیلا مجنون کا نام سنتے ارے مولوی صاحب وہ لیلا کا گھر کہاں ہے؟ وہ لیلا کا ارے میں نے کہا لیلا کا گھر تو ختم ہو گیا، لیکن لیلا مجنون کا یہاں لیلا مجنون رہتے تھے. اصل اس کا نام تھا قیس. یہ مجنون جو مجنون نام نہیں تھا، قیس. حضرت حسن نے اس کا نام رکھا مجنون. حضرت حسن مکہ سے عمرہ کر کے آ رہے تھے اور یہ قیس مکہ عمرہ کے لیے جا رہا تھا. راستے میں ملاقات ہو گئی تو حضرت حسن نے کہا ارے بھائی قیس، میں نے امیر معاویہ کے ساتھ سب سیٹنگ کر لی، صلح کر لی، مسال میں اتنا پیسہ دے دینا. بات چیت ہو گئی تاکہ مسلمانوں کا قتل نہ ہو، عورتیں بیوائیں نہ ہو، بچے یتیم نہ ہو. میں نے ٹھیک کیا کہ نہیں کیا؟ تو قیس نے کہا حضرت آپ نے یہ ٹھیک نہیں کیا، اتنا پیسہ اگر آپ لیلا کو دے دیتے تو زیادہ اچھا ہے. تو حضرت حسن نے کہا انت مجنون، تو مجنون ہے. اس پر اس کا نام پڑا ہے مجنون. تو میں اس پر سنا رہا ہوں کہ عبداللہ ابن عمر لے کر گئے مکہ اور یہ کہا کہ بہت تم بدنام ہو گیا ہے پورے علاقے کے اندر. جب اس کو لیلا نے اس کو نکال دیا تو وہ روتا ہوا 2 سال کے بعد محلہ پہنچا اور ایک شعر کہہ رہا تھا آیا ہوں تیرے شہر میں مسافر کی طرح، ایک بار پھر ملاقات کا موقع دے دے. آیا ہوں تیرے شہر میں مسافر کی طرح، ایک بار پھر ملاقات کا موقع دے دے. وہ شعر پڑھ رہا تھا اور اللہ اکبر کی آواز زور کے ساتھ بہت رویا ہے مجنون. آیا تھا لیلا سے ملنے اور اللہ مجھے مل گیا. آیا تھا لیلا سے ملنے، اللہ مجھے مل گیا. تو عبداللہ بن عمر کو معلوم تھا، لے گئے مکہ اور مکہ جا کر کہا کہ دیکھ سچی توبہ کر، کہ اب لیلا کی بات نہیں کرے گا، لیلا سے محبت نہیں کرے گا، سچی توبہ کر. ہاں کرتا ہوں توبہ. احرام کی حالت میں تھا، پیچھے عبداللہ بن عمر کھڑے رہے، آگے ملتزم پر اس کو چمٹایا. وہ دعا مانگ رہا تھا اللہ میرے گناہ معاف فرما دے، اے اللہ مجھے درگزر کر دے، سب مسلمانوں کو معاف فرما دے، اے اللہ جتنی دعائیں میں نے مانگی تو قبول فرما. لیکن اے اللہ ایک درخواست کرتا ہوں، لیلا کی محبت میرے دل سے کبھی بھی مت نکالنا اور میری دعا پر جو آمین کہے اس کا بھی بھلا کر دینا. لیلا کی محبت میرے دل سے کبھی مت نکالنا اور میری دعا پر جو آمین کہے اس کا بھی بھلا کر دینا. عبداللہ بن عمر نے وہی ملتزم پر ایک ڈھپ ماری اس کے. تو یہاں آ کر بھی لیلا کو چھوڑتا نہیں ہے. یہ بہت رویا اور اللہ سے کہا کہ اللہ میں نے تجھ سے جو مانگا تو نے دیا، بس لیلا ہی نہیں ملی. لیلا اگر مل جاتی میرا کام بن جاتا. غیب سے آواز آئی خوشنما ید نالے شبہائے تو، خوشنما ید نالے شبہائے تو، ذوقہا دارم بزاری ہائے تو. اے مجنون تیرا راتوں کا رونا مجھے بہت پسند ہے، اگر تیری ملاقات میں لیلا سے کرا دوں گا تو میرے سامنے کون روئے گا؟ تو روتا جا میں دیکھتا جاؤں، تو روتا جا میں دیکھتا جاؤں. تیجا ایام کی تلخی کو بھی ہے مجنون، تیجا ایام کی تلخی کو بھی ہے مجنون. یہ ایام کی تلخیاں ہیں، کڑوے، اس کو تیجا. قدرت نے اس کے سہنے میں بھی مزہ رکھا ہے، قدرت نے اس کے سہنے میں بھی مزہ رکھا ہے، صبر کرنے میں مزہ رکھا ہے. زور زور سے آواز آئی خوشنماید نالے شبہائے تو، خوشنماید نالے شبہائے تو، ذوقہا دارم بزاری ہائے تو. تیرا راتوں کا رونا مجھے بہت پسند ہے، تو روتا جا میں دیکھتا جاؤں. لیلا اگر تجھے دے دوں گا تو مجھے بھول جائے گا، میرے سامنے کون رہے گا؟ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ اشعار بڑے 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 مجموعے پڑھتے تھے اور ہمارے حضرت جی ہچکے مار کر روتے تھے. کہتے تھے کیا بات کہہ گیا، آدمی اللہ کے سامنے روئے اور اس کا کام نہ بنے تو بھی فائدے میں ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ تیرا رونا مجھے بہت پسند ہے، تیرے آنسو مجھے بہت پسند ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ آنسو
اس سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں ہے. جہنم کے جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں انگاروں کے، یہ ندامت کے آنسو اسے بجھا دیتے ہیں. اس لیے تنہائی میں رو، معافی مانگو گے انشاءاللہ بھائی. اس لیے بات تو میں اسی پر ختم کرتا ہوں. سارا مطلب 100 مرتبہ سورہ اخلاص پکا، ارے بتاؤ تو صحیح، پکا انشاءاللہ. اور 5 لاکھ مرتبہ آپ کو اختیار، اور امید ہے کہ انشاءاللہ کئی بوڑھے جو ہے نا وہ شروع کر دیں گے تو پڑھیں گے انشاءاللہ. نیت تو کر لو کم سے کم. دور ہے منزل مقصود مگر ہے تو صحیح، راہ کٹ جائے گی تو عزم سفر پیدا کر. دور ہے منزل مقصود مگر ہے تو صحیح، راہ کٹ جائے گی تو عزم سفر پیدا کر. تو ارادہ کر، اللہ منزل پر پہنچائے گا. اس کے لیے سارا مجمع یہ نیت کرے کہ مرتے دم تک ہم انشاءاللہ اللہ کے سارے احکامات کو پورا کریں گے. کہو انشاءاللہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے. کہو انشاءاللہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلیں گے. کہو انشاءاللہ. اب جو ہے ابھی ہمارا کام تو دعوت و تبلیغ کا ہے. ہر جگہ ہم نے تشکیلیں کی. مجھے تو آج قصہ سنانا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا کہ حضور کا انتقال کیسے ہوا، لیکن دوسری مرتبہ سنائیں گے انشاءاللہ. اور لیلا مجنون کا قصہ تو مجھے بہت دھمال سے سنانا تھا، اس لیے تمہارے یہاں اس کاشتیاں بہت چل رہی ہیں. ایسے مجھے آپ خبریں مل رہی ہیں، ایسا اعلان ہو رہا ہے کہ عشق کاشتیاں، بوڑھے بھی جوان ہو رہے، جوان بھی جوان ہو رہے. یہ چکر میں مت پڑو. اللہ سے عشق کرو، اللہ سے محبت کرو، اللہ کے دین سے محبت کرو. 4 ایگریمنٹ اللہ سے کرو. اے اللہ مجھے تجھ سے محبت ہے. نمبر 2 اللہ مجھے تیرے نبی سے محبت ہے. نمبر 3 اللہ مجھے قرآن سے محبت ہے. نمبر 4 اللہ مجھے تیرے دین سے محبت ہے. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جھوٹے دل سے بھی اللہ کے ساتھ ایگریمنٹ کرو گے نا، ایک دن اللہ تعالیٰ دین پر چلنے کی توفیق دے دے گا. کرو گے انشاءاللہ. اب بتاؤ 3 چلے کے لیے کون کون تیار ہے؟ جلدی کھڑے ہو کر نام لکھاؤ. پھر اب نکاح پڑھا دیں گے، پھر دعا کرا دیں گے انشاءاللہ. 3 چلہ جماعت ایک ماشاءاللہ بن گئی ہے، فورن کی جا رہی ہے. اور 3 چلے کے لیے کوئی ہے ذمہ دار ساتھی؟ ہاں ابوبکر بھائی کے بیٹے وغیرہ ہیں یہاں کے ساتھی، کوئی نام لکھنے والا ہو؟ بھائی نام لکھو. چلو اور بتاؤ کوئی تیار ہے؟ کوئی جماعت آئی ہے؟ آپ لوگوں نے ارادہ تو کیا ہوگا یہاں سے؟ کتنے لوگ؟ دسمبر. کون؟ ماشاء اللہ اسلم بھائی. 3 چلہ. ہاں اب 3 چلے کی تشکیل کر رہے. دسمبر سے جائے گی. ٹھیک ہے دسمبر سے جاوے، لیکن جاوے تو صحیح. آپ اسلم بھائی ایک آپ کانپور کے ہیں، آپ ایک کوشش کرنا کہ یہاں سے آپ پوری جماعت بنانے کی کوشش کرو. اور آسان طریقہ یہ اللہ سے کہو اے اللہ پاک مہاراج ایک جماعت آل، کوشش کرو، دعا مانگو، کرو گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اور بس 100 مرتبہ سورہ اخلاص مت بھولنا، یہ میرا خاص وظیفہ ہے. 100 مرتبہ سورہ اخلاص، جاندار شاندار مالدار دیندار. کرو گے انشاءاللہ. آؤ نکاح والے کہاں ہیں؟